بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، آج میرے لیے ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور سب سے اعلیٰ جو ویڈیو آج بنانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی میرے محترم والد گرامی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے سفر شروع کیا تھا پاکستان سے اور دمام سے ہوتے ہوئے آج آبا میں موجود ہیں ہم، اور پھر آج کے دن جو ہے سفر انشاءاللہ مکے کی طرف ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ والد محترم کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو میں ان سے تھوڑا جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کب جو ہے پہلی مرتبہ سعودی عرب آئے اور وہ کون سا سن تھا، وہ کب انہوں نے پہلا حج کیا اور اس کے بعد کتنے انہوں نے سفر کیے یہاں پہ، وہ پہلے کیسا تھا سعودی عرب اور ابھی کیسا ہے، یہ سارا ہم ان سے جانیں گے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ میں آرمی میں سروس کر رہا تھا اور سن 1982 میں 2 سال یا 2.5 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر جو ہے میں سعودی عرب تبوک شہر میں آیا ایک بریگیڈ کے ساتھ، اور اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ 1983 میں نے جو ہے وہ پہلا حج کیا، اللہ نے نصیب فرمایا۔ اور اسی سن 83 میں قبل از وقت جو ہے نا شروع میں نے عمرے کی سعادت حاصل کی، اور اسی طرح جو ہے 1984 میں جو ہے نا ہمیں آرمی کی طرف سے یہ سہولت ملی کہ آپ اپنے والدین کو یا بیوی بال بچوں کو جو ہے جس کو حج کرنے چاہیں تو ان کو بھی جو ہے نا اس سن 84 کے حج میں ان کے لیے جو ہے نا آپ درخواست دیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے میری امی اور میری بیوی محترمہ اور والدہ صاحبہ اور ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ حج کے لیے آئیں، اور انہوں نے جو ہے نا یہ فریضہ ادا کیا۔ تو اس وقت جو ہے سن 84 میں جو ہے حج اکبر تھا، تو یہ سعادت جو ہے نا مجھے بھی ملی، اللہ نے عطا کی تو ان کو بھی اللہ نے نصیب فرمائی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اور پھر 1999 میں 1999 میں نوکری کر رہا تھا، سرکاری نوکری میں جاب میں تھا۔ تو اس وقت اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا کہ VIP اسٹاف کے ساتھ جو ہے نا میرا بھی قرعہ اندازی میں عمرے کے لیے نام نکل آیا، اور اس میں یہ تھا کہ وہ VIP جو تھے وہ سارے کے سارے جو ہے نا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تھے اور میجر جنرل ریٹائرڈ تھے اور بریگیڈیئر صاحبان، یعنی سارے VIP آفیسر صاحبان تھے۔ تو ان کے ساتھ جو ہے نا مجھے بھی جو ہے نا عمرہ کرنے کی سعادت جو ہے نا اللہ نے نصیب فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے مجھے ابھی وہ تاریخ یاد نہیں رہی، پھر میرے بھائی حاجی محمد ہاشم صاحب نے جو ہے وہ 3 مہینے کا وزٹ ویزا جو ہے نا میرا بھی اور محروم میرے چھوٹے بھائی قاسم صاحب کا جو ہے نا انہوں نے بھیجا۔ تو ہم جو ہے نا ابو ظہبی میں آ گئے، اور وہاں 2 مہینے گزارنے کے بعد جو ہے نا پھر وہاں سے جو ہے نا عمرے کے لیے جو ہے ہم سعودیہ میں آئے، اور پھر اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ ہم نے جو ہے
यहाँ कोई 21 दिन जो है ना हम जो ठहरे اور عمرے کی سعادت جو ہے نا ہمیں نصیب ہوئی۔ اس کے 1 سال یا 2 سال کے بعد پھر میری محرومہ بیوی جو اس کا جو ہے نا حج کے لیے ویزا اپلائی کیا، میرے بیٹوں نے اپلائی کیا جو دمام میں جو ہے نا جاب کر رہے تھے، تو وہ جو ہے نا حج کے لیے آئی، پھر جو ہے نا حج کی سعادت حاصل کر کے تو پھر واپس اللہ نے خیر و عافیت سے واپس اپنے وطن پہنچایا۔ اس کے بعد یاد نہیں ہے کہ میں 2014 میں بھی آیا عمرے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے نا 2016 میں بھی جو ہے نا میں اپنی مسز کے ساتھ جو ہے عمرے کے لیے آیا 3 مہینے کی وزٹ کے لیے۔ تو اسی طرح جو ہے ابھی مجھے یاد نہیں رہا کہ میں کون کون کے سال لگاتار آتا رہا، اور پھر یہ 2025 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی، اور یہ جو ہے نا 2026 جو ابھی چل رہا ہے، اس میں بھی جو ہے نا آج جو ہے ہماری جو ہے نا میں اپنے بیٹے بریگیڈیئر فدا حسین کے یہاں ابہا میں آیا ہوں، اور یہاں سے جو ہے نا میرے ساتھ حاجی سجاد صاحب اور مولانا محمد خالد صاحب جو ہے میرے ساتھ ہیں، اور میری بہو جو ہے نا بیٹی جو ہے نا نسیم صاحبہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج جو ہم عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، اور خیر و عافیت سے جو ہے نا یہ فریضہ سر انجام جو ہے دینے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ تو یہ میرے لیے ایک بڑی سعادت ہے کہ میں 3 سال سے جو ہے نا بیڈ پر پڑا ہوں، بیمار ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں ہر سال آتا ہوں عمرے کی سعادت کے لیے۔ تو اس پر میں اللہ کا جتنا ہی شکر ادا کروں وہ بہت ہی کم ہے، کہ اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا کرم کیا۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے نا میری اولاد میں جو ہے نا والدین کی خدمت، اور جو ہے نا ایک بڑا جذبہ، اور جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے، اور وہ میری جو ہے نا وہ خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے جو ہے نا کسی قسم کی جو ہے نا کوئی پریشانی تکلیف نہیں ہے، اور اسی طرح جو میری جو ہے نا پوتیاں پوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا پڑھے لکھے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ وہ بھی میری خدمت کر رہے ہیں۔ میری جو ہے 5 بہو ہیں، وہ بھی جو ہے نا میری خدمت کر رہی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو جو ہے نا دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اسی طرح نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو اور بذات خود میرے بیٹوں کو اللہ رب العزت جو ہے نا رزق حلال جو ہے وافر عطا فرمائے، اور انہیں جو ہے نا خوشحالی نصیب فرمائے، اور اس کے علاوہ جو ہے دین پر جو ہے نا زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے نا کسی چیز کی جو ہے نا وہ کمی نہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے خزانے میں سے جو ہے ان کے لیے وافر جو ہے نا رزق عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، اور انہیں جو ہے نا دین کے کاموں میں جو ہے نا ہمیشہ پیش رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی پر جو ہے نا میں یہ جو آپ کا جو سفر تھا پہلا جو والدہ کے ساتھ تھا، وہ سفر میں آپ کی جو والدہ محترمہ تھی ہماری دادی محترمہ، وہ کہیں گم بھی ہو گئی تھی، اس میں تھوڑا سا وہ جب ہم وقوف عرفات سے جو ہے ہم نے جو ہے نا سفر شروع کیا،
مقام زلفا کے لیے ہم روانہ ہوئے، تو جب زلفا میں ہم پہنچنے کے قریب ہی تھے تو میں نے اپنی والدہ صاحبہ کا جو ہے نا بازو پکڑا ہوا تھا اور ہم چل رہے تھے، تو وہ انہوں نے جب زبردستی مجھ سے بازو چھوڑایا تو وہ جو ہے نا یعنی آدھے منٹ میں جو ہے نا مجھ سے غائب ہو گئے، اور پھر بڑی پریشانی بن گئی، بہت زیادہ پریشانی بن گئی کہ ہم جو ہے نا، جو ہمارا ساتھی تھے، میرے گاؤں والے تھے، اس میں جو ہے نا حاجی مظفر صاحب تھے اور ان کے والد صاحب تھے، ان کی بہو تھی مرحومہ جو ہے نا انور جان، وہ بھی فوت ہو گئی ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا رونا شروع کر دیا انہوں نے کہ اب کیا ہوگا۔ تو پھر ہم نے جو ہے نا تھوڑا صبر کیا، اور پھر جو ہے جو ہم نے کنکریٹ جو ہے نا وہ کٹھی کی، اور اس کے علاوہ جو ہے نماز عشاء اور مغرب کی نماز جو ہے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، تو ہم جو ہے نا پھر رات کو اسی طرح جو ہے نا والدہ کی فکر میں جاگتے ہی رہے۔ وہاں مزدلفہ سے صبح جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ اپنے مقام پر جو ہے نا پہنچے، تو پھر ہم نے وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا جو شیطان کی جو ہے نا آج کے جو فرائض تھے وہ ہم نے ادا کیے، اور اس کے بعد جو ہے نا حرام کھولا، اور پھر ان کی تلاش میں جو ہے نا جگہ جگہ پر گئے، وہ پورا دن بھی تلاش کرتے رہے لیکن وہ نہ ملے۔ پھر ہم نے جو ہے نا طواف زیارت جو ہے نا ان کے علاوہ جو ہے نا ہم نے ادا کی، اور جب واپس گئے تو دوسرے دن جو ہے نا پاکستانی سفارت خانے میں جو ہے نا ہم گئے، تو وہاں جو ہی داخل میں ہوا تھا آگے میں والدہ صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ تو بڑا اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس سے قبل یہ ہے کہ میرے لیے ایک بڑی خوف کی بات تھی، جو اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ میں کس طرح اپنی والدہ کو تلاش کروں۔ تو ہم ہسپتال میں گئے کہ بھائی جو بندے ہسپتال میں فوت ہو گئے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ جو ہے نا وہاں ہسپتال میں چیک کریں۔ تو جب ہسپتال میں ہم گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ کون سے بر اعظم کے ہیں، آپ لوگ کہاں کے ہیں؟ ہم نے کہا بر اعظم ایشیا کے ہیں۔ تو پھر پوچھنے لگے کس ملک کے ہیں، تو میں نے کہا ہم پاکستان کے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے نا اس جو ہے نا نشاندہی پر جو ہے نا ہمیں ہسپتال میں انہوں نے وہ ہمیں لے گئے، تو ایک ڈیڈ باڈی جو پڑی ہوئی تھی تو اس پر جو چادر پڑی ہوئی تھی، تو وہ چادر جو ہے نا میری امی نے بھی اسی طرح کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو جب میں نے وہ چادر دیکھی تو میں نے جو ہے نا ایک دم کہا کہ میری امی کی ڈیڈ باڈی ہے۔ تو جب جا کے تو میں نے جب چہرہ دیکھا تو وہ والدہ کی ڈیڈ باڈی نہیں تھی، تو پھر مجھے تھوڑا سا جو ہے نا حوصلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس آزمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے، اور پھر جو ہے نا پھر ہر جگہ سے حوصلہ افزائی مل رہی ہے، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو دوسرے دن جو ہے نا پاکستانی سفارت خانے سے جو ہے نا میری اماں جو ہے نا بیٹھی ہوئی جو ہے نا، جب میں نے دیکھی تو بڑی خوشی ہوئی۔ پھر امی کو میں لے کے تو پھر لے گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم آئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آج کے فرائض جو باقی رہ رہے تھے وہ پورے کیے، تو پھر واپس بائی روڈ جو ہے نا وہاں سے میں گاڑی ڈرائیو کر کے تو میں وہاں مکے سے جو ہے نا مدینہ شریف، تو مدینہ شریف سے جو ہے نا تبوک گیا۔ یہ کچھ 1600-1700 کلومیٹر کا سفر ہے۔ تو اسی طرح میں نے وہ 3 چکر پہلے بھی لگائے تھے، تو ایک چکر یہ حج والا بھی تھا۔ تو بہرحال اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے اپنی امی واپس مل گئی۔ بس بہت شکریہ جناب، والد محترم میرے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ والد ایک بہت قیمتی زندگی جو آپ کی زندگی میں جو سب سے زیادہ جو آپ کا قریب ہیں، جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ والد محترم ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہماری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی،
والد ایک سایہ درخت کی مانند ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ پھل نہ بھی لگے تو سایہ ضرور ملتا ہے۔ ہمیں ان کے 90 سال عمر ہے، اور آج بھی جو ہے بالکل اسی طرح حوصلہ، اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے، اور بار بار ان کو مدینے اور مکے اور سعودی عرب آنے کی اللہ پاک، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ آپ سب بھی جو ہے والد محترم کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔